حضور فرماتے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے اپنے عیبوں پہ نظر ڈالنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ میری 50 برس کی زندگی گزری، 60 کی گزری، 70 کی گزری، مجھے دوسروں کے عیب ڈھونڈتے زندگی گزر گئی، مجھے اپنے عیب کیوں نظر نہیں آتے؟ میں دوسروں کے متعلق جو بدگمانیاں قائم کر رہا ہوں، بدگمانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، وہ ایسے ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں بڑا پہلا آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، اس کے کام اور ہے نہیں، میں بیٹھے بیٹھے یہ فریضے اس کے متعلق بنا رہا ہوں، میرے بھائی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ آج ہم جاسوسی کرتے ہیں، بیٹے کو، بھائی کو، دوست کو لگا دیا، میرا بھائی کیا کرتا ہے، ذرا تھوڑی نظر رکھنا اس کے گھر کے معاملات پہ نظر رکھنا، اس کے کام پہ نظر رکھنا، یہ جاسوسی۔ ولا تجسسوا، اللہ فرماتا ہے تم جاسوسی نہ کرو۔ کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ میری ذاتی زندگی پہ وہ ڈھونڈتا رہے مفتی صاحب کیا کرتے ہیں؟ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کے متعلق سوچتا رہوں اور اندر جاسوسی کرتا رہوں، آپ کو ننگا کرنے کے لیے، آپ کو رسوا کرنے کے لیے، معاذ اللہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ مجھے اسلام حق نہیں دیتا، لیکن دنیا اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ دنیا اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ خطبات بہت کم ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مجھے 70-80 برس کے ایک کے لوگوں نے کہا مفتی صاحب زندگی گزر گئی، ہم نے بڑے بڑے علماء کرام کو سنا، لیکن جو آپ سے میں ملتا کہیں نہیں، محبت ان کی، میں تو کچھ بھی نہیں، نکما نکارا، کم علم، نکما نکارا۔ کہا زندگی میں ہمیں آپ سے جو ملا ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ یہ بات اللہ کا فضل ہے، میں تو نکما نکارا سا کم علم انسان ہوں، انتہائی کم علم، انتہائی کم علم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ جاسوسی آج حکمرانوں کو دیکھ لو، فوج کو دیکھ لو، اداروں کو دیکھ لو، مذہبی لوگوں کو دیکھ لو، سیاسی لوگوں کو دیکھ لو، تاجروں کو دیکھ لو، جدھر دیکھ لو ہم جاسوسی کر رہے ہیں۔ اللہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ کسی بندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی نجی زندگی پہ وہ جاسوسی کرے، اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر کے حالات کے لیے کسی عورت کو بھیج دے، کسی بچوں کو بھیج دے، کیا کر رہے ہیں دیکھ کے آ ذرا۔ یہ اسلام میں جاسوسی کرنا حرام ہے۔ ہاں، حکمران رحمت عالم نے ایک جگہ مختلف جگہ پہ 10 قسم کے جاسوس بھیجے صحابہ کرام کو۔ کفار و مشرکین کی حرکتوں کو دیکھو کہاں پہنچے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ جاسوسی اسلام میں اگر حکمران سمجھتے ہیں ملک میں کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا کوئی دوسرے ایجنٹ ہیں یہود و نصارہ ہنود کے، وہ کیا کر رہے ہیں، یا بعض کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے متعلق جاسوسی کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں جاسوسی چل رہی ہے، ہر بندہ دوسرے کا جاسوس بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کاروباری ہے، مولانا صاحب ہے، پیر صاحب ہے، سیاست دان ہے، یہ جاسوسی جو چل رہی ہے حرام ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں رات کو گشت کر رہے تھے، گلی میں چلتے چلتے تھوڑا دور گئے ایک آبادی میں، تو اندر سے رات آدھی رات کو ایک بندے کے گانا گانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیوار پھلانگی، اندر گئے، دیکھا ایک نوجوان گانا گا رہا ہے،
ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، شراب بھی پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اسے فرمایا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تو نے کیا سمجھا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ تو نے کیا کیا؟ آپ ذرا غور سے سنیں، آج کوئی آدمی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکمران تو یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ تو قتل کروا دیتے ہیں، اپنے بندے بھی قتل کروا دیتے ہیں، یہ سیاسی قتل ہوتے ہیں، آپ کو تصور ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا بندہ جو تن من دھن قربان کرنے والا ہو، تھوڑا سا ذرا سے ادھر ہو جائے، یہ کوئی حکمران بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو۔ ہم تو اندھے ہوئے پڑے ہیں نا اپنے سیاستدانوں کے پیچھے، اندھے ہوئے پڑے ہیں، خدا کی قسم، میں قسمیہ کہہ رہا ہوں۔ ہمیں قرآن اتنا اچھا نہیں لگتا، حدیث اچھی نہیں لگتی، عالم دین کی بات اچھی نہیں لگتی، ہمیں جتنا حکمران اچھے لگتے ہیں، سیاستدان اچھے لگتے ہیں۔ تو اب حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت، اتنا بڑی شخصیت، جب اندر گئے اس سے بات کی، حضرت عمر بن خطاب کو اس بندے نے کیا جواب دیا؟ وہ گناہ تو زرگانہ تو گا رہا تھا، لیکن اس کی ذرا باتیں سنے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ذرا ٹھنڈے ہوں، ذرا میری بات سنے ذرا۔ اتنا بڑی شخصیت کو ایک عام بندہ بات کر رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے تخت پہ جن کے نام سن کے کانپ اٹھتے تھے، اور اس بندے میں حق بات سننے کی کتنا گہری سوچ تھی اور کتنا عظیم آدمی تھے۔ آپ کہو، جب آپ نے کہا نا وہ دشمن اللہ کے دشمن، تو گھر میں گانا گا کے، لڑکی بٹھا کے، شراب سامنے رکھ کے تو کہے گا تجھے اللہ رسوا نہیں کرے گا؟ اس نے کہا ذرا ٹھنڈے ہو، میری بات تو سنے۔ اب اس نے کیا کہا؟ امیر المومنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کے گھر کی جاسوسی نہ کرو۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے میری جاسوسی کرنے کا؟ حضرت عمر بن خطاب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر اس نے کہا امیر المومنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھر کسی میں آنا چاہتے ہو تو دروازے سے آؤ۔ تمہیں کس نے کہا امیر المومنین میری دیوار پھلان کے آ گئے ہو؟ جیسے آج پولیس ہماری کرتی ہے، بیچارے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کس حالت میں ہے، ہماری پولیس اندر آ گئی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی ادارے والے لوگ اندر آ جائیں، سیڑھی رکھی، اندر چھلانگیں لگا دی، گھر والے کو کیا پتا؟ حضرت عمر بن خطاب سے اس بندے نے کہا امیر المومنین، اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو دروازے سے آؤ۔ اور تیسری بات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم نے کسی گھر میں آنا ہے تو اجازت لے کر آؤ۔ کیا آپ نے مجھ سے اجازت لی ہے؟ اتنا بڑی بات ایک عام سا بندہ کہہ رہا ہے، اور امیر المومنین وقت کا حاکم قرآن سے سننے کے بعد، آج ہماری پارلیمنٹ والے جتنے میں دیکھ رہا ہوں، کافی سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ ساری آئین سازی قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے بغاوت کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے احکامات کے غدار ہیں۔ یہ زرداری اور نواز شریف عمران خان، اللہ کی قسم، یہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن و سنت سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، زرداری کے ہوتے ہوئے قانون سازی، عمران خان کے ہوتے ہوئے، نواز شریف کے ہوتے ہوئے، قرآن و سنت سے غداری، اللہ کی قسم، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور ایک حضرت عمر بن خطاب اتنا جری انسان ہو کر، بہادر انسان ہو کر، جب قرآن سے بات سنی ایک عام بندے کی، سارا غصہ ختم ہو گیا، لینے کے دینے پڑ گئے،
حق بات سننے کے بعد کیا کہا؟ بھائی آج کے بعد پھر ایسا نہ کرنا، وعدہ کرو ایسا کرو گے؟ اس نے کہا آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، آپ باہر تشریف لا۔ میں پڑھ کے حیران ہو رہا تھا یہ واقعہ۔ اور ذرا آپ اس وقت کی بات سنیں جب آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا امیر المومنین بس کیجئے، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنتے۔ فرمایا کہ بات کیا ہے؟ آج ان حکمرانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی قسم کروڑوں حکمران عمران خان جیسے، زرداری جیسے، اربوں بھی ہو جائیں نواز شریف جیسے، عمر بن خطاب کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم دین سے دور ہیں، بہت دور ہیں، ہمیں قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور لوگ تھے، ایک صحافی نے کہا جب عمران خان آیا ایک اور عمر آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کا دن ہم دیکھیں گے ساری دنیا میں عمر بن خطاب کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ جب آپ میسر کے میدان میں اللہ کے ہاں پہنچے گے اسلام آ جائے گا، ادھر سے آپ پہنچے گے ادھر سے اسلام آ جائے گا۔ اسلام کہے گا اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، میں اسلام ہوں، اس نے مجھے دنیا میں عزت دی تھی، آپ کو اسے عزت دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الصحابی نبی تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، حق اہل سنت۔ تو اسلام میں آج ہم میں سے ہر بندہ ہر طبقے میں ہر شعبے میں دوسرے کا جاسوس بنا ہوا ہے۔ قرآن روک رہا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرنا۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش جاسوسی کریں، اس کی کمزوری نظر آئے، اس کا جرم نظر آئے، پھر اس کو میں نے ذلیل کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں میرے نبی کی بات سنو، امام مالک جنہوں نے 20 سال حضور کے روضے کے قریب حضور کی حدیث پڑھائی، 20 سال، ایک دن عرض کرتے ہیں سلام عرض کرنے کے بعد حضور ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ کسی دوسرے بندے کو اپنی عزت کے لیے میری بلے بلے ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، میری عزت ہو جائے، اور میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، لوگ دیکھیں گے یہ کیسے ذلیل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو جو اپنی عزت کے لیے دوسرے کو ذلیل کرتا ہے اللہ اسے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں، آپ سیاسی لوگوں میں دیکھیں، جس نے کسی کو ذلیل کیا اللہ کی قسم وہ ذلیل ہو گیا۔ خدا را ایسا نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، جاسوسی نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو۔ اور پھر آخر میں ایک حدیث حضرت ابی ایوب انصاری سے حدیث مروی ہے، اس وقت 2 صحابی تھے، تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور تھی، حضور نے ایک حدیث بیان کی، دو حضرت ابی ایوب انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر چلے گئے شام میں، دل کر گیا میں حدیث سن کر آؤں، جذبہ یہ ہوتا ہے، جنون یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں جذبہ جنون یہ ہے، لڑکیاں ناچ ڈالے، گانے گائیں، بےہودہ لباس پہنے، بڑا جنون ہے، یہ بے غیرتی کا جنون ہے۔ دین کا جنون یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں 100 برس کی عمر ہے، کتنا؟ حضرت ابی ایوب انصاری کی 100 برس کی عمر ہو رہی ہے، اور دل کر دیا کہ میں حدیث دوبارہ سن کے آؤں، خود حضور سے سنی ہے، کہتے موت نہ آ جائے میں حدیث سن کے آؤں۔ اپنی خریدی، سامان رکھا، مہینے سے اوپر سفر کیا، دن سفر رات سفر، وہاں پہنچے۔ اور یہ بھی ایک بات
پہلی صف سے آخر تک اوپر جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی احتیاط نہیں کرتے. مجھے دکاندار نے سنائی وہ حدیث نہیں مجھے فلاں, کسی چودھری نے سنا دی, کسی عام بندے نے سنا دی, آج چل کے نعت خان نقیبوں نے ہمیں حدیث سنا دی تو ہم نے محفوظ کر لی. میرے بھائیوں, حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر میں صحابہ, علماء, محدثین کی بات کروں تو وہ بڑے خوف سے حضور کی حدیث کو لکھتے بھی تھے, ڈر خوف, اور بیان بھی کرتے تھے. آج ہر بندے کی زبان میں ہر بات پہ حدیث ہے. وہ میرے بھائیوں, میں اگر ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ایسا نہ کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے یہ حضور کی حدیث ہے جبکہ میں نے بات ہی نہیں کی. غور سے سنو, غور سے سنو, جوانوں بزرگوں اگر آنکھیں کھول کے سنو. حضور فرماتے ہیں میرا امت ہی کہہ رہا ہے حضور کی یہ حدیث ہے, میں نے تو وہ بات کی نہیں. فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج جس کو دیکھو جناباً, وہ اپنے طور پہ علامہ صاحب بنا ہوا ہے, اپنے طور پہ مفتی صاحب بنا ہوا ہے. استنجا کرنا آئے نہ آئے, وضو کرنا آئے نہ آئے, وہ آپ کو بس حدیث سنانے کے لیے تیار ہے. خدارا خدارا خدارا, اس بات سے بچو. اس بات سے بچو. ہر بات پہ جی یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا میں نے بات اگر نہیں کی اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے. گئے وہاں حدیث سنی. حدیث کتنا تھی مختصر. حدیث کیا تھی؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو بندہ, کسی بندے کا جرم, ایک ہے اتفاقاً غلطی ہو گئی, جرم ہو گیا, وہ الگ بات, اس پہ پردہ دینا چاہیے. جو عادی مجرم بن چکا ہے, زنا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, چوری کر رہا ہے, ڈکیتی کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, اس کے جرم کو بیان کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام اس پہ پردہ ڈالنے کا نہیں کہتا. ہاں مسلمان ہے, غلطی سے بھول کر غلطی ہو گئی, عادی مجرم نہیں ہے, اس کا جرم چھپانا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا جرم دنیا میں دیکھ کے چھپاتا ہے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لے گا. ایک حدیث یاد کر لو, وہ اپنے بھائیوں کو ذلیل نہ کرو, اپنے دوستوں کو ذلیل نہ کرو, اپنے خاندان والوں کو ذلیل نہ کرو. اوپر بھی ایک ذات فیصلہ کرنے والی ہے. اوپر بھی ایک ذات فیصلہ کرنے والی ہے. کسی کو ذلیل نہ کرو, نہ کرو ذلیل. جاسوسی نہ کرو, کسی کے عیب تلاش نہ کرو. سب سے بڑی ذات اس پر ہے. تو سوچئے, بیٹھیے, اپنے ماضی دیکھیے. اور مجھے بھی, میرے بارے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی اپنا ماضی دکھائے. اور میں آپ کے بارے کہتا ہوں اللہ آپ کو اپنا ماضی دکھائے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر.